بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے قبل میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ کلام فارسی میں ہے، تقریباً 2/3 اور 1/3 کلام اردو میں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو فارسی کا کلام ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور ہمیں ان کا پورا کلام سمجھنا چاہیے۔ آج میں ان کی فارسی کے کلام کا ایک شعر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت آسان ہے، سارے الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس شعر میں جو استعمال ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گر تو میں خواہی، اگر تو، گر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو کا مطلب تو ہی ہے، خواہی خواہش کرنا، خیر خواہی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بڑا فلاں شخص کا خیر خواہ ہے، یا خط کے نیچے لکھتے ہیں آپ کا خیر خواہ۔ تو گر تو میں خواہی، اگر تو چاہتا ہے، گر تو میں خواہی مسلمہ زیستن، اگر تو چاہتا ہے مسلمان کی زندگی جینا، گر تو میں خواہی، اگر تو چاہتا ہے مسلمان کی زندگی جینا، گر تو میں خواہی مسلمہ زیستن، زیستن جینا، زندگی جینا، زیست زندگی، زیست کا لمبا سفر طے کیا تنہا ہم نے۔ شعراء نے یہ لفظ بہت استعمال کیا ہے اردو زبان میں۔ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور ہم جس کو حیاتیات کہتے ہیں، بایولوجی انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو فارسی میں زیست شناسی کہتے ہیں۔ زیست شناسی، زندگی کا علم، زندگی سے شناسائی کا علم، یا زندہ چیزوں سے شناسائی کا علم۔ زندہ چیزوں میں پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو زیست شناسی۔ اور ہم زیستی کا لفظ بھی حیاتیات میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم زیستی، دو مختلف قسم کے جانور ایک دوسرے کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، بھینس کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا اکثر نظر آتی ہے، بھینس کے ارد گرد اوپر بیٹھی نظر آتی ہے۔ تو ایسے جانور جو مختلف نسل کے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم زیستی، یعنی زندگی اکٹھی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تو زیست کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زیستن، زندگی جینا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر تو میں خواہی، گر تو میں خواہی مسلمہ زیستن، اگر تو مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے تو نیست ممکن، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، تو یہ ممکن نہیں ہے، نیست ممکن۔ نیست کا مطلب نہیں، یہ بھی ہم محاورے کے طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، نیست و نابود کرنا۔ نیست کا مطلب نہیں ہے اور نابود کا مطلب نہیں تھا، نہ ہے نہ کبھی تھا، یعنی بالکل کسی چیز کو مٹا دینا۔ گر تو میں خواہی مسلمہ زیستن، اگر تو چاہتا ہے مسلمان کی زندگی جینا، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، نیست ممکن، ممکن نہیں ہے بجز قرآن کے، یعنی قرآن کے علاوہ جینا، قرآن کے بغیر جینا، زندگی جینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس زندگی کا نام زندگی نہیں ہے۔ اگر تو، گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے، تو اگر تو چاہتا ہے کہ قرآن کے بغیر جیے، تو قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، تو قرآن کے بغیر زندگی نہیں جی سکتا۔ عزیز طلباء، یہ سارے الفاظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ زبان کی ساخت مختلف ہے،
تھوڑی سی گرامر ہم اگر جان لیں تو بڑی آسانی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو یہ کیا کہتا ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں، بہت سے لوگ صبح صبح اٹھ کے تلاوت بھی کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، ثواب تو ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم قرآن کے مطابق زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ حفظ کرواتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، اسکولوں میں بھی حفظ کا انتظام ہے، مدرسوں میں بھی ہے، دینی مدرسوں میں بھی حفظ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ ابھی کچھ مدرسوں میں اس انداز سے ترجمہ سکھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں کہ جو آیت، کوئی بھی آپ آیت پڑھیں تو وہ جو حافظ ہے قرآن کا وہ اس کا ترجمہ بتا دے گا، آپ ترجمہ بولے تو وہ آیت پڑھ کر سنا دے گا۔ اس انداز سے ترجمہ سکھاتے ہیں۔ یہ گزشتہ چند سال پہلے ہمارے ملک میں ایران کے صدر احمدی نژاد آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر آیا تھا، حافظ تھا قرآن کا۔ اسے اگر پوچھا جائے کہ یہ ایک آیت اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی، کہا جائے کہ اس کے بعد 20ویں آیت کون سی ہے تو وہ فوری بتا دیتا تھا۔ اس آیت کے بعد 100ویں آیت کون سی ہے وہ پھر بھی فوراً بتا دیتا تھا۔ اس سے پہلے 50ویں آیت کون سی ہے، 20ویں کون سی ہے وہ بھی وہ بتا دیتا۔ تو اس انداز سے کے ساتھ ترجمہ، حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھایا جائے، ترجمہ بھی سمجھایا جائے تو پھر زندگی پر قرآن کے مطابق زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھ کر آدمی قرآن کو سمجھ کر زندگی جیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن جو قرآن انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے دلوں میں، دماغوں میں، وہ انقلاب نہیں پیدا ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔